اصفہان کا ایک تاجر تھا، کافی پرانی بات ہے، سو گاڑیاں جہاز باز نہیں ہوتے تھے، تاجر تھا، حج پہ جانے کے لیے نکلا۔ اس زمانے میں لوگ حج پہ جاتے تھے، سال لگ جاتا تھا، پیدل جاتے تھے، کہاں سے کہاں، گھوڑ اونٹوں سواریوں پہ، 100 جاتے تھے، 20-30 واپس آتے تھے۔ کیوں؟ بیمار ہو گیا، کسی کو لوٹ لیا، کسی کو کیا ہو گیا۔ تو یہ کہتا میں بھی گیا حج پہ۔ ایک عالم دین نے اس واقعے کو جو ہے وہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جو خود اصفہان ہی کے اندر دفن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ گیا، کوفہ اور نجف کے درمیان میں جب وہ جا رہا تھا تو اپنے کاروان سے الگ ہو گیا۔ رستے میں کسی نے اس کی جو پیسوں کی پوٹلی تھی وہ لے گیا کوئی۔ اب پریشان کہ نہ کوئی زیادہ سفر ہے، نہ آگے جا سکتا ہے، نہ پیچھے آ سکتا ہے، کاروان سے بھی جدا ہے۔ تو اسے ایسے میں خیال آیا کہ 12ویں کو پکارو، یا صاحب الزمان الغوث الغوث۔ کہتے جیسے ہی میں نے یہ پکارا تو دیکھا بیابان میں ایک گھوڑا سوار نمودار ہوا۔ اچانک سے جب وہ گھوڑے سوار میرے قریب آیا تو میں نے کیا دیکھا، یہ تو ہمارے شہر کا دروغہ تھا۔ وہ جو پرانے زمانے میں، جیسے آج کل کے زمانے میں تو سب کیمرے لگ گئے، چوکیدار جو ہوتا تھا، جو رات کو چوکیداریاں کرتا تھا، وہ تھا۔ میں نے بہت تعجب کیا، میں نے کہا میں نے تو امام کو پکارا ہے، یہ تم کہاں سے آ گئے؟ کہا مجھے امام نے بھیجا ہے کہ تمہیں یہاں سے لے جاؤں، حج کرواؤں اور وہاں سے تمہیں واپس اصفہان لے کے جاؤں۔ اس نے تعجب کیا، یہ ایک معاشرے کا عام آدمی جس کو شاید کوئی سلام بھی نہیں کرتا۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے برابر میں بیٹھنے والا مجھے کتنا عزیز ہو۔ کبھی اپنے کپڑے چھاڑ نہ دے انسان اپنے برابر، کسی کو کیا پتا، اولیاء خدا درمیان میں رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اولیاء تھا، لے گیا مکہ کے قریب اتارا، کہا احرام پہنو، حج کر کے یہیں واپس آنا۔ واپس آیا واپس اصفہان لے گیا، پلک جھپکتے لے گیا۔ یہ پلک جھپکتے کیوں؟ معراج کا اتنا بڑا معجزہ ان کے ماننے والوں کے لیے، جنہوں نے اللہ نے اپنے محبوب کو، جس کو ملی سیکنڈز میں ساتھ، جس پہ آج تک دنیا اسپیس پہ پتہ نہیں کیا کیا بھیج رہی ہے، ہبل ٹیلیسکوپ آ رہی ہیں، ابھی تک تو وہ بلیک ہول تک بھی نہیں پہنچے ہیں، اس کے آگے پتہ نہیں کتنی کہانی ہے۔ تو اس کے ماننے والے پلک چپکتے دنیا میں جدھر ہو جائے، ان کے لیے کون سا مسئلہ ہے؟ واپس لے آئے، مگر کہا کسی کو بتانا نہیں، بولنا کھو گیا تھا۔ اب جب یہ پہنچا اصفہان تو لوگ مبارکباد دینے آئے، تو یہ بھی آیا۔ ابھی جیسے آیا تو وہ تاجر نے کہا میں اٹھوں اس کے پاؤں پڑوں، تو اس نے اشارہ کیا کہ ایسا مت کرنا، پیچھے ہو گیا۔ جب سب چلے گئے تو کہا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہا جیسے پہلے سلام کرتے تھے ویسے ہی سلام کرو، یہ راز کو جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں۔ کچھ دن بعد کہتے ہیں دوبارہ آیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ کچھ پیسے ہیں، فلانے روز فلانی جگہ آ جانا، میں مر چکا ہوں گا، میرے غسل کفن کر کے مجھے دفنا دینا۔ وہ عالم دین جنہوں نے کتاب میں اپنے واقعہ نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وصیت کی تھی کہ مجھے اس دروغہ کے برابر میں دفنانا تاکہ روز قیامت میری شفاعت کر سکے۔ امام زمان تک پہنچنے کے لیے دنیاوی ڈیزگنیشن نہیں چاہیے عزیزان محترم، ایک پاک دل چاہیے۔ اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدہ، دعا عہد پڑھتے ہیں نا ہم ہر روز صبح کے، انشاءاللہ ہم لوگ ہر روز صبح دعا عہد پڑھیں عزیزان محترم۔ عہد ہے اپنے وقت کے امام سے، تجدید بیعت ہے ہر روز کہ پروردگار کہاں ہے وہ چمکتا ہوا چہرہ، وہ درخشاں۔ ہمارے استاد ایک عالم دین سے نقل کرتے ہیں، شخص حج پہ گیا، 7ویں 8ویں ذی الحج تھی، رش ہوتا ہے حج میں، کہہ رہا اچانک سے میں صبح اٹھا دیکھا سب خالی، سارے بازار خالی، کوئی شخص نہیں۔ میں نے تعجب کیا کہ ابھی تو لوگ منا نہیں گئے ہوں گے، یہ لوگ کہاں ہیں سارے؟ کہہ رہے ایک عجیب سی میری کیفیت پیدا ہوئی، میں نے دیکھا سامنے سے ایک نقاب پوش آ رہا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اس سے ملے تو میں پوچھوں گا کہ سب لوگ کہاں چلے گئے،
لیکن کہہ رہا ہے وہ جتنا قریب آتا گیا میرے بدن ساکت ہوتا چلا گیا، اور اس نقاب پوش نے میرے قریب آ کر صرف اپنے نقاب کو ہٹایا، اور وہ درخشاں چہرہ جب میں نے دیکھا، اچانک سے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ سب لوگ چل رہے ہیں، واپس ہو گیا۔ تو عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے کعبہ کو دیکھ کے کیا دعا مانگی تھی؟ کہا میں نے جیسے کعبہ پہ نظر پڑی تھی تو میں نے کہا تھا اللہم ارنی طلعت الرشیدہ، کہ پروردگار مجھے وہ چہرہ دکھا دے جو وقت کا امام ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کاش تو نے یہ بھی کہہ دیا ہوتا کہ مجھے کلام بھی کروا دے اس سے۔ عزیزان محترم، دلوں کا طبیب ہے امام زمان۔